ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو۔ جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برس۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کر۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے۔ یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر۔ کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا، اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے، اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ
مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل، کامل اور اکمل نمونہ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس بے حیائی کے ماحول میں، جبکہ میڈیا بے لگام ہے، سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے، آنکھوں سے حیا اڑ گئی ہے، سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے، لباس سمٹ کے بالکل واجبی سا رہ گیا ہے، اور حیا قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ یہ اڑتے ہوئے آنچل، لہراتے ہوئے دوپٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال، یہ حیا کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے، اور بازاروں میں صنفی آزادی اور جنسی بے رہروی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کو خضر راہ بنائیں۔ جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو، تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے۔ لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنہ شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں، اور ماں اس ماحول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا۔ کوئی اداکار تو بن سکتا ہے، کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا۔ تو ماؤں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اختیار کرنا چاہیے، اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے، کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں، اور جب گزرے گی تو آواز آئے گی، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز، روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں؟ تو یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکے۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا۔ سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا، کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اب دو دشمنوں کے نرغے میں اکیلی جان ہے۔ اب نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں ورغلایا، لیکن جب شیطان خود ورغلایا گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، شیطان کو شیطان بنانے والا نفس تھا۔ اس نے سر اٹھا کے اندر سے کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں بہتر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے اور مجھے آگ سے بنایا، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ اس کے نفس نے یہ دلیل تراشی تھی۔ اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بتی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا میرے دربار سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان
کو جو دلیل سکھائی اس کے نفس نے سکھائی. تو شیطان اور نفس دو بڑے دشمن ہیں، یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا، اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آیا شیاطین جکڑ دیے گئے. آج یہ مسجدوں کے در کشادہ ہو گئے ہیں، پھاٹک کھل گئے ہیں، لوگوں کا ہجوم یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے. لیکن اس کے باوجود مہنگائی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے، اس کے باوجود نظر کی بدکاریاں ہیں، خیالوں کی آوارگیاں ہیں، کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، اور بہت سارے گناہ بھی موجود ہیں. تو جب شیطان بند گیا تو یہ گناہ کیوں ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نفس موجود، شیطان کے بندنے کی وجہ سے نیکی کا ماحول پیدا ہوا، نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے برائی کا ماحول موجود ہے. لیکن ہمارے لیے موقع ہے کہ شیطان بند گیا، نفس کا مقابلہ کر. اب نفس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز. کہا یہ نفس نہیں مرتا، لیکن 3 اسلحے اگر تیرے پاس ہوں تو پھر یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا. وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجوم. خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ. کہا یہ 3 اسلحے لے لے، پھر نفس پہ ٹوٹ پڑ، نفس تیرے آگے ٹھہر بھی نہیں سکے. تو خاموشی سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا. میرے حضور نے فرمایا من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات. و شمشیر جو، شیخ فرماتے ہیں دوسری بات بھوک کی تلوار. نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار چاہیے، چونکہ انسان کی خواہشات نفس بھوک سے کمزور ہوتی. میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فوراً نکاح کر. یہ نظر اور پارسائی کا محافظ ہے، یہ تمہاری عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دے گا. تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری پارسائی کا محافظ بن جائے گا نکاح. اور اگر تم میں نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں ہے، تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ قاطع شہوات. تو بھوک سے نفس کی تہذیب ہوتی، بھوک سے خواہشات نفس مٹتے ہیں، آرزویں کم ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں بالخصوص جوانی کی عمر کے اندر نوجوانوں کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی اس عمر کو، اپنی جوانی کو کہیں غلیظ نہ کر بیٹھے، اور اپنی جوانی کے تقدس کو، عصمت کے جوہر کو کہیں برباد نہ کر بیٹھے. یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے کسی شخص کا کہ اس کی عصمت کا جوہر پاکیزہ رہے. اگر یہ جوہر لٹ گیا تو پھر اس کے باطن کا چہرہ مسخ ہو گیا، اس کے اندر کی دنیا لٹ گئی، اس کے پلے کچھ نہ رہا اگر اس کی عصمت ہی محفوظ نہ رہی. تو عصمت کی حفاظت کے لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی تلقین کی گئی. تو کہا کثرت کے ساتھ روزے رکھو، یہ تمہارے لیے قاطع شہوات ہوں گے اور تمہارے نفس کی تہذیب کا ایک مؤثر ذریعہ ہوگا. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی اور ترک ہجوم. تنہائی کا نیزہ، میلوں ٹھیلوں میں زیادہ پہنچنا، بازاروں میں جانا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں. اس لیے فرمایا گیا مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ. تمہارا دل مسجدوں میں لگنا چاہیے. دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اس نے صرف ایک لا ابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے. یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی. وہدیناہ النجدین، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے. تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے. تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا. 5 روزے گزر گئے، ہم 6 روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں. باقی ہمارے پاس 24 یا 25 روزے باقی ہیں. تو جو گزرے روزے ان کی برکات بھی ہمارے ساتھ ہیں. آنے والے روزوں کی بھرپور برکات کے ساتھ لگیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا. تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا.
اپنی زبان پہ قابو کر لیں نفس کمزور ہوگا. اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا. اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا. تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی, عید کے دن, عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی, تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا اور وہ سارا دن سود کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی. تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاٹا ہوا سود اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو. پورا مہینہ بھوک کاٹی, پیاس کاٹی, تکلیفیں گوارا کی اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ہی وہ سود کاٹنے والی خاتون سود توڑ دیتی ہے. تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں, پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں, پھر عید کو برباد کر دیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے, جو چیز حاصل کی ہے, اس کو جذب کر لیں روح کے اندر, اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں. اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے. وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ, ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا. اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے, وہ من میں جذب ہو جائے, وہ روح میں اتر جائے. تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے, تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں. وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ہمارے اٹھنے والے قدم زندگی سے گریز اور قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں. کوئی 60 سال, کوئی 50 سال, کوئی 20 سال, کوئی 25 سال زندگی گزار چکا ہے. آج میں اور آپ اپنے ذہنوں پہ زور دیں تو کتنے لوگ ہیں ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے کلاس فیلوز میں, ہمارے دوستوں میں, ہمارے محلہ داروں میں, ہمارے جاننے والے جن کو ہم پہچانتے تھے, آج وہ مٹی کا رزق ہیں. تو ایک دن ہمارے اوپر بھی یہ آنے والا ہے کہ ہم مٹی کا رزق بن چکے ہوں گے. سرخرو ہو کے جائیں گے تو قبر میں بھی چراغاں ہوگا. دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ, تو پھر اندر بھی روشنی. لیکن اگر ہم نے اپنی خواہش نفس کا اسیر بن کے زندگی گزار دی تو پھر کیا انسان ہونے کا فائدہ اور حضور کا غلام ہونے کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو صاحبو آؤ مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں. ماہ سیام کی برکتیں ہم حاصل کر لیں. روزہ اپنے دامن میں جو رحمتیں لیے جلوہ گر ہوا ہے, جو نور اور روشنیاں لیے جلوہ گر ہوا ہے, وہ ہم اپنے اندر اتار لیں. میرے حضور کا ایک فرمان سن لیجئے. ارشاد کیا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے, میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ روزے کی برکت ہے. لیکن شرط رکھی, من صام ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ اور احتساب نفس کے ساتھ جس نے روزے رکھے تو اس کے ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا, کوئی جھوٹا گواہ پیش کر دیا, کوئی مکر کر لیا, کوئی رشوت چل گئی, کوئی سفارش کام آ گئی, کوئی بہانہ تراش لیا, بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا, نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے, نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر, اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا, کسی سے زیادتی کی, کسی کا حق غصب کیا, تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض اوقات لاجواب کر دیتا ہے, بعض اوقات مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے, جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے, اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے, اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے, مکر و فریب سے, باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے, کوئی بہانہ بنا لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین, اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ
گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے، اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو، اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی. اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی. اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے، اس نے کسی کے لیے سب و شتم کا انداز اختیار کیا ہے، گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر کو توڑتی رہتی. انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اسے طمانیت نہیں ملتی، اسے سکون نہیں ملتا. سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملتا ہے جب کسی سے زیادتی کی ہو تو اس سے جا کے معافی مانگ لی جائے، اور اس لجاجت کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے پہ، تو پھر اندر طمانیت اتر جاتی ہے. اگر رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو لیلۃ القدر کے دامن میں اس سے معافی مانگ لو. اتنی لجاجت سے معافی مانگو، اس قدر رو کے معافی مانگو، ترلے منت پہ اتر آؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو، چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو. جب مالک نے معاف کر دیا اندر کی ساری بے چینیاں مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسکین نصیب ہوگی. تسکین اس کی دہلیز سے تمہیں ملے گی، یہ اندر سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی. تسکین کے قافلے اندر ہی اترتے ہیں، اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے ہیں، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں. ہم باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے تسکین نہیں ملتی، یہ اندر سے آئے گی. اس لیے اس دل کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو دل کے اوپر پڑے ہوئے جتنے بھی زنگ ہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، مصفا ہوگا، مزکا ہوگا، تو پھر دل پر نور ہوگا. تو پھر آپ کو زندگی گزارنے کا لطف اور سرور اور مزہ آنے لگ جائے گا. تو انسان جب دلیلیں تراشتا ہے، اس سے ایک بعض اوقات اپنے آپ کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوروں کو بھی مطمئن کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اطمینان نہیں ہوتا، وہ بے چینی ہوتی ہے. رب کہتا ہے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور ہم حضور کے مزاج سے واقف ہیں. جب تک امت بخشی نہ گئی میرے حضور راضی ہوں گے ہی نہیں. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. اللہ تعالیٰ محبوب کو راضی کرنا چاہے گا، اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اردیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں؟ تو حضور کہیں گے ردی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں، اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے، کیا فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے. اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جان. یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نا تو میرے حضور رو پڑے، اور حضور نے ہاتھ اٹھا دیے اور کیا کہا؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. فبکا، اور ساتھ ہی میرے حضور رو پڑے، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی. اللہ اکبر، برابر حضور کے رخساروں کو چھوتی ہوئی، حضور کی گود میں جو ہے وہ آنسو گر رہے ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں. اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت میری امت، اور ساتھ حضور رو پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جبریل اذهب الى محمد وسل ما یبکیہ وربک عالم. جبریل جلدی جا، میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں ہو. وسل ما یبکیہ، جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو. وَرَبُّكَ عالم، جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے، لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا، پروٹوکول ہے محبوب کا. اللہ اکبر، رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے. کہا جبریل جلدی جا، میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی ہے، کیوں روئے ہو. وَرَبُّكَ عالم، اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے، لیکن جا تو پوچھ کے آ. جبریل حاضر خدمت ہو اور کہا رب سلام دیتا ہے، اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو، کیا ہوا. تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے. میں خود نہیں روتا، امت کا غم رلاتا. حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے۔ تو جبریل واپس گئے بارگاہ عزدی میں، عرض کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا۔ کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں، جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے، امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دیں۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، ذرا دیکھیے تو لام جو تاکید کا آیا نا صوفہ کے اوپر، اس میں بڑا حسن ہے، ضرور ضرور راضی کریں۔ والا سوفا یوتی کا، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا۔ اللہ اکبر، والا سوفا یوتی کا ربو کا، آپ کا رب آپ کو، یہ آپ کا تکرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے۔ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ 3 مرتبہ آپ ذرا دیکھیے رنگ کیسا ہے۔ رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر، آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کیا کہتے ہیں، میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہ گار نہ بخشا گیا۔ رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے۔ پھر منظر کیا ہوگا، بریلی کے تاجدار سے سنیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔